ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیو پکڈ اپ مومنٹم ان دا پاسٹ فیو منتھس. ٹھیک ہے, پچھلے کچھ مہینوں میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں پاکستان میں وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اینڈ موسٹلی بائی allegedly reportedly by TTP. There are reports of TTP ISKP nexus بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بنا ہوا ہے. Meanwhile TTA جو کہ افغان ٹیرر سیٹ اپ ہے, جب یہ لوگ حکومت میں آئے تھے, جب یہ سیٹ اپ بنا تھا, تو اس وقت بڑی ایشورنسز کرائی گئی تھی پوری دنیا کو ان کی طرف سے, اور کہا گیا تھا جناب کہ ان کی جو لینڈ ہے دیٹ ول ناٹ بی یوز فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. جب ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے وہ لینڈ انہوں نے ایشورنسز کرائی تھی, ہمیں نہیں کرائی تھی, ساری دنیا کو کرائی تھی کہ وہ یوز نہیں ہوگی. اگر وہ لینڈ اگر یوز ہو رہی ہے تو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, اینڈ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے, اینڈ کین ISKP اینڈ TTP نیکسس become a threat to Afghan Taliban or Afghan interim government as well? Yeah, I think it's a very complicated issue اور بڑا complicated سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جب امریکنز لیفٹ بگرام ایئر بیس, تو اس میں بڑی امیدیں تھیں کہ ناؤ تھنگز ول سیٹل ڈاؤن اور پرابلی ایک پرو پاکستان گورنمنٹ آ رہی ہے. لیکن یہ ریئلائز نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے میں ٹائم لگے گا. بیسیکلی اٹ واز اے ریگ ٹیگ فورس, اسپیشلی اگر ان کا لوور کارڈر دیکھیں تو وہ کوئی آرگنائز پولیس بیوروکریسی یا لیٹس سے آرمی تو نہیں تھی. ناؤ اٹس دے آر ان دا پروسیس. اگر آپ دیکھیں ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, کافی ساری ایلیٹ افغانستان سے چھوڑ چکی ہے. ابھی جو لاسٹ رپورٹ ہمیں ملی تھی اس میں آئی تھنک 250,000 افغانز ہیو لیفٹ. یہ ہے امریکن انخلا کے بعد, سو ان لاسٹ 1 year. اور اس میں صاف ظاہر ہے دیور پیپل ہو ہیڈ منی, اور بائی اینڈ لارج دے ہیو ایدر موو ٹو مڈل ایسٹ یا وہ لیٹس سے ویسٹ میں چلے گئے. سو اٹ مینس کہ جو ایلیٹ تھی دیر واز این ایلیٹ چینج آلسو. ایک ایلیٹ نکل گئی اور ایک ابھی کریٹ ہو رہی. سو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو ہے TTP اور TTA کی ایک کولیبوریشن رہی, اسپیشلی when they were fighting Americans, اور اس میں اسپیشلی ان کے لوور کارڈرز پہ یہ ایک تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو 4-5 بارڈرنگ پروونسز ہیں, انہی میں ان کی کنسنٹریشن رہی. اگر آپ اوپر سے شروع کریں, یو ہیڈ کنڑ, پھر آپ کا ننگرہار آ جاتا ہے, دین یو ہیو پکتیا, خوست اور پکتیکا. یہ 5 ہیں جو ہبس کہلاتے تھے TTP کے. اور اس میں بہانہ یہ کیا جاتا تھا کہ یہ بیسیکلی چونکہ امریکنز ادھر سے پش کرتے ہیں اور پاکستان ادھر سے کرتے ہیں, دیز آر ماؤنٹینس ایریا جہاں پہ ان کی وہ سیف ہیونز ہے, تو وہ دے کنٹینیو ٹو تھرائیو دیئر. اور ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ افغان ٹیرر گورنمنٹ از ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹل دیر از آئی تھنک سم کولیبوریشن جو لوور کارڈر لیول پہ ہے, جہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی جو ایڈیشنل چیز جو آپ نے مینشن کی ISKP کا ہے, کہ ISKP آلریڈی رائز کر چکی تھی when Americans were here. اچھا, ان کا جو آئیڈیولوجیکل فرق ہے آپس میں, یہ بڑا ضروری ہے جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ ان کی آئیڈیولوجیکل موورنگ کیا ہے. TTP اور TTA کسی حد تک آپ کہہ لیں دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے. آپ کہہ لیں کہ TTP تھوڑا ہارڈ ہے, بٹ ادروائز بیسیکلی دے وڈ بی انٹرسٹڈ ان اسلامک سسٹم. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ISKP وچ از بیسیکلی اے سلفی, اور دے ایکچولی بلیو کہ اسلامک ورلڈ کو پورا ایک دفعہ پترا کر دیا جائے, اس کو ڈیمولش کر کے ایک نیا اسٹرکچر کھڑا کیا جائے. سو بیسیکلی اٹس از فار ڈسٹرکشن آف انٹائر اسلامک ورلڈ, اینڈ دین دے برنگ دیٹ خلافہ جس کا وہ کلیم کرتے ہیں. سو ابھی جو پل ہے اٹ از بٹوین TTP اینڈ ISKP, کہ ان کے جو کارڈرز ہیں کولیبوریٹ کر رہے ہیں. اور کچھ ٹیررسٹ اٹیک جو افغانستان میں ہوئے, اگر آپ دیکھیں اس میں سیکٹیرین ٹون زیادہ ہے. ہزاراز کو مارا گیا, شیعہ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا. ناؤ دے وانٹ کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے پرابلی دے وڈ لائک ٹو گین مومنٹم جو ہے وہاں پہ. سو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کمیونیکیٹ بھی ہوئے ہیں. لاسٹ جو وزٹ ہوا اس میں آئی تھنک ہمارے کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی گئے اور سینئر لیڈرشپ کی تھی پولیٹیکل, دے کمیونیکیٹڈ اٹ ٹو افغان طالبان کہ جی اس طرح نہیں چلے گا, اینڈ دس از اے ریڈ لائن, اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ جی دس لیس لینڈ ول ناٹ بی یوز فار ٹیررزم اگینسٹ اینی باڈی, چاہے ایران ہے, پاکستان, ایون انڈیا کو انہوں نے کلیم کیا. تو وائی اٹ از ہیپننگ. تو آئی تھنک دیز آر سم آف دا ریزن دیٹ افغان طالبان شوڈ انڈرسٹینڈ. ڈپلومیٹیکلی وی آر دی اونلی ون آئی تھنک آفٹر قطر جو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ کانفرنسز ہوئی ہیں ان کی اکنامک سپورٹ کے لیے اور ان کی ڈپلومیٹک لیٹس سے ریکگنیشن کے لیے. تو آئی تھنک دے شوڈ آنر پاکستان جتنا کام ان کے لیے کر رہا ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ جو ایشوز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جو بارڈر پہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایشوز ہیں, اور افغان بھائی بہنیں جو ہمارے آتے ہیں وہاں سے, اور وی ہیڈ بین ہوسٹنگ دیم فرام لائک ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز, اور وہاں پہ آتے ہیں تو ہم ان کو شاید ان کو مس ٹریٹ کرتے ہیں. سو جو آپ بھی گئے تھے شاید, اور آپ نے کچھ لوگ بھی بھیجے تھے, اور وہاں پہ جا کے جو ریئلٹی چیک ہے وہ سامنے لے کے آئے تھے, وچ وی آر شوئنگ آن دا اسکرین ایز ویل.
اور اس میں تو ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. ان کو تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے, جو آتے ہیں تب بھی, جاتے ہیں تب بھی, اور مجھے ایز سچ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. تو وائی از دس ہیو اینڈ کرائی ان دا میڈیا, اینڈ اسپیشلی دا میڈیا وچ از ہاسٹائل, اس میں کیوں ہے ایسے؟ اس میں آئی تھنک 3 طرح کے میڈیا. ایک تو افغان کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جو اسپیشلی ابھی دے آر لیٹ سے آؤٹ سائڈ. دین وی ہیو اے ٹائم افغان میڈیا آلسو ڈز اٹ, جو طالبان کے کنٹرول میں ہے, اور انڈیا ہے, اینڈ دین آئی تھنک ویسٹرن میڈیا ہے جو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا آئی تھنک چونکہ ہماری میموریز شارٹ ہیں, وی نیڈ ٹو جسٹ ہیو اے گلانس کہ جی کیسے لیٹ سے ڈیولپ ہوا. جو افغان جہاز جب پیک پہ تھا جن ضیاء کے ٹائم پہ, تو دے ہیڈ ٹچ آلموسٹ 5 ملین افغان ریفیوجیز. اور آج کا جو ڈیٹا ہے, ڈسپائٹ کے بھی تعداد کم ہوگی ان کی, اور آفیشلی بھی کلیم کہ جی 14 لاکھ ہے, موسٹ پرابلی اس کی زیادہ ہے. تو اس وقت بھی 75,000 جو ہے نا افغان چلڈرن پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں ہر سال. ہر سال؟ اچھا جی. سو اٹ مینس کہ ہر سال 75,000 افغان چلڈرن اور جو کہ لیٹ سے پاکستانی سوائل پہ پیدا ہو رہے ہیں. پاکستانی سوائل پہ ہر سال 75,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو ان کی بھی ذمہ داری ہے, صاحبداری یہاں پہ. اور اس کے بعد آ جائیں جو ابھی افغان لیٹ سے جب امریکن ایگزوڈس ہوا یا لیٹ سے دے لیفٹ, تو 250,000 افغانز نے وہاں سے مائگریٹ کیا, ایوری باڈی موسٹلی پاس تھرو پاکستان. سو اٹ مینس کہ چاہے وہ ٹرانزٹ میں تھے, چاہے وہ نکل گئے ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج دے ٹچ پاکستان کو, اور یہاں پہ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں, تو انہوں نے اسٹے کیا ہے یا اسٹے کر رہے ہیں, اینڈ اسٹل, اور موسٹ پرابلی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جو ڈیلی کراسنگ اور منتھلی کراسنگ دیکھیں فار ورک جو آپ نے ذکر کیا, دیٹ از 3,80,000 پر منتھ. ناؤ امیجن کہ اس ڈیفیکلٹ بارڈر ماؤنٹینس ایریاز کو مینیج کرنا کتنا ڈیفیکلٹ, بیکاز کام کی بھی ضرورت ہے, اس میں کافی ساری لیبر جو ہے پاکستان میں آ کے بھی کرتی ہیں, دین دے آر پیپل یہاں سے ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں یا ٹرانسپورٹ لے کے جاتے ہیں. تو 3,85,000 بندہ, خواتین بچے یہ کراس کرتے ہیں ہر مہینے, وچ از اگین اٹس اے ہیوج پریشر آن یور بارڈر مینجمنٹ سسٹم. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو جو ایک سروے ہوا تھا کہ فیملی ریلیٹڈ تقریباً 42% ہے, اور 30% ہیلتھ کے لیے آتے ہیں. اچھا, یو نو اٹ کہ جو افغانستان میں بھی میڈیکل سسٹم ہے کتنا اسٹریس میں ہے, تو بہت سارے. اچھا, ایٹ ٹائم ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا, تو ہماری جو ارینجمنٹ ہے, لیٹ سے آپ کے 5 بڑے کراسنگ پوائنٹس ہیں, لائک چمن, تورخم ہے, کرلاچی ہے, غلام خان ہے, انگور اڈا, یہ پراپر جہاں پہ مینجمنٹ کی جاتی ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی آتا ہے اسٹریس میں ہے, چاہے جرنلسٹ سے پروسیکیوٹ ہو رہا ہے, یا کوئی خاتون ہے لیبر میں ہے, اینڈ شی ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ان پشاور یا کوئٹہ میں, تو ان کو وداؤٹ ویزا سمپل ایک ڈاکومنٹ پہ انڈر ٹیکنگ پہ انٹری دی جاتی ہے. اچھا جی. اسی طریقے سے آئی ایم شیور آپ ڈاکومنٹری میں بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ ویمن کے علیحدہ پھر آپ کہہ لیں کہ ڈیسک بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. صاف ظاہر ہے اگر دن میں 8-9 ہزار بندہ آیا ہے اور آپ نے ڈے ٹائم میں سارا آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ٹائم سم مسکرینٹس. اچھا, آؤٹ آف دس 3,85,000 تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگوں کا ویزا یا پرمیشن جو ہے کراسنگ کی ریجیکٹ ہوتی ہے, بیکاز آف ادھر لیٹ سے کوئی سالڈ ریزن ہوگی, یا لیٹ سے ڈاکومنٹ ہی پروڈیوس نہیں کر سکتے, تو اس پہ کافی ہیو اینڈ کرائی کریٹ کیا جاتا ہے. بٹ ادروائز اف یو لک ایٹ افغانستان پاکستان, دے آر ٹوئنس, وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر, سروائیو ٹوگیدر. اور اس کے اندر آئی تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ایکچولی کمیونیکیٹ ٹو دا ادر سائڈ کہ پاکستان جتنی بھی ہیلپ کر سکتا ہے, انکلوڈنگ وہاں ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. جی, آگے آپ کی آ رہا ہے گندم کا سیزن آ رہا ہے, موسٹلی دا ویٹ ول بی گوئنگ فرام, ادروائز پیپل ول اسٹارو اگر ہم نہیں کرتے. تو بیسیکلی وی ہیلپ دیم ایز بردر اینڈ سسٹر, اور اس چیز کو آئی تھنک ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے.